تو راوی کیا لکھ رہا ہے جی؟ راوی چین ہی لکھتا ہے. ہمیشہ چین دعا لکھے کریں گا. راوی بے چین نہ ہو. اچھا. ہاں جس راوی بے چین ہو گیا تو پھر تھوڑا سا زلزلے آ جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے تمام سیاسی جماعتیں برابر ہیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہے، چاہے جماعت اسلامی ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے جے یو آئی ہے. مطلب کوئی بھی جماعت ہے، ان کے لیے ان کا کیا تعلق ہے سیاست سے؟ ججز کا اس ٹائم اپنے گن صاف کرنے کے علاوہ کوئی اور کام کریں وہ سیاست کا گن صاف کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو پڑھنا چاہیے ایسے ماحول میں؟ آپ بتائیں مجھے. نہیں. اچھا، یہ سال ٹرمپ صاحب کی اناگوریشن بھی ہو گئی، آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا سال ہے؟ نہیں، سیاسی بات. اچھا، آپ کا راوی کون ہے؟ میں خود حسن ایوب نام ہے راوی کا. آپ نے انٹرویو کیا تھا نا یار، بھول گئے؟ ہاں، لیکن آپ نہیں، وہ وی نیوز کے لیے نہیں کیا تو. اچھا ٹھیک ہے. ہاں تو مطلب آپ کا راوی آپ خود ہی ہیں، خود ہی چین لکھتے ہیں. میں ہی ہوں. السلام علیکم. وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہمارے مہمان ہیں جی بڑے مشہور صحافی، ابھرتے ہوئے صحافی، اینکر پرسن بھی ہیں، حسن ایوب. سوشل میڈیا پہ بڑے پاپولر ہیں آج کل، اور اپنے فکروں کے حوالے سے وہ بہت ہی شہرت حاصل کر چکے ہیں، اور ان کو بڑا فالو کیا جاتا ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ پالیسی کیا چل رہی ہے، اندر کی خبریں بھی لے کے آتے ہیں. تو آج ہم نے سوچا کہ ان سے بات کریں کہ اندر کی خبریں، کیونکہ بہت ساری جمع ہو چکی ہیں، تو پتہ چلے کہ کیا خبریں ہیں جی. تو راوی کیا لکھ رہا ہے جی؟ راوی چین ہی لکھتا ہے. ہمیشہ چین دعا لکھے گا. کریں راوی بے چین نہ ہو. اچھا. ہاں جس راوی بے چین ہو گیا تو پھر تھوڑا سا زلزلے آ جائیں گے. اچھا. ہلکے پھلکے. ابھی تک چین ہے. ٹرمپ کے آنے سے کوئی راوی کے چین پہ فرق پڑا؟ نہیں، میں تو بڑا خوش ہوں. دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اپنی ویژن کا اظہار کیا ہے، وہ دنیا میں قیام امن ہے، جنگوں کا خاتمہ ہے. اس میں انہوں نے اپنے بارڈرز کو جو ہے محفوظ بنانا ہے، اس میں انہوں نے وہاں پر ان کو سیل کرنا ہے، دیوار کی تعمیر ہے. اس میں انہوں نے جو غیر ملکی ان کے ملک کے اندر موجود ہیں ان کا نکالنا ہے، ان کا انخلاء ہے اور بے دخلی ہے ان کی ملک سے، مزید آنے والوں کو روکنا ہے. پھر انہوں نے جو اپنی فیکٹریز ہیں، بزنسز ہیں، ان کو امریکہ میں شفٹ کرنا ہے. وہ امریکہ کو دوبارہ جو ہے وہ گریٹ امریکہ کہنا، یا دوبارہ معاشی طور پر مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے شہریوں کو مزید جو ہے وہ جابس ملیں، کریشن آف جاب ہے ان کا، عام آدمی کی خوشحالی ان کا جو ہے وہ ٹاپ ایجنڈا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انکم ہے لوگوں کی اس کو بڑھانا ہے. تو یہ جو ٹاسک لے لیے، جنگوں کا خاتمہ اگر الون لے لیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ جی جو پیلسٹائن کا ڈسپیوٹ ہے ود اسرائیل، وہ مطلب کئی دہائیوں پر مبنی ہے جی. اب اس کو ریزالو کرنا، اگر وہ ایک یہی کام کر لیں تو تاریخ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نام لکھا جائے گا. ہاں، لیکن وہ پچھلی دفعہ بھی نہیں کر سکے. لیکن پاکستان کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ تو ظاہر ہے کل انہوں نے اپنی اناگرل اسپیچ میں جو کہہ دیا، پاناما کینال کا بھی کہہ دیا، گلف آف میکسیکو کا بھی کہہ دیا، یعنی کہ ایک طرف جنگوں کے خاتمے کی بات کی، دوسری طرف کچھ ایکسپینشنسٹ ڈیزائن کو بھی ذرا تھوڑا سا ظاہر کیا ہے. پاکستان کے حوالے سے کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی، لیکن آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے اس وجہ سے کہ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے ہیں، جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے اوورسیز، انہوں نے ان کو سپورٹ بھی کیا تھا، تو یہاں پہ کوئی انسیٹلڈ نرو ہو رہی ہیں، راوی کو بے چین ہونے کا خدشہ ہے کہ نہیں؟ نہیں، انہوں نے تو آبجیکٹیو اپنا پورا اچیو کرنے کے لیے اپنا پورے زور لگا دیا. پاکستان تحریک انصاف نے، تحریک انصاف جو کر سکتی تھی اس نے کیا اور آئندہ بھی کرے گی. لیکن کیا اس سے ریاست پاکستان ابھی تک کوئی بیک فٹ پر آئی؟ کیا ان کی مشکلات میں کمی آئی؟ نہیں آئی نا. اور جو پولیٹیکل سپیس ان کو ملی ہے، اب وہ جو ابھی جو ان کا منصوبہ ہے جو کرنے جا رہے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کی نظر سے گزرا نہیں گزرا، ایک کلپ چل رہا تھا کہ جب میں کہہ رہا تھا، میں نے ایئر وائی پر بھی یہ بات کی ہے اور میں نے آزاد ڈیجیٹل کے اوپر بھی بات کی تھی کہ یہ اب ہیومن رائٹس وائلیشنس کے حوالے سے پروپیگنڈا کریں گے اور دنیا کے تمام جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو یہ لکھیں گے. تو پی ٹی آئی نے ایک کمیٹی تو تشکیل دے دی ہے نا جی اپنی، جو اس حوالے سے کام کریں گے، خطوط لکھیں گے، وہاں پر ان کو ریچ کریں گے، ان سے بات کریں گے. کچھ لوگ یہاں پاکستان والے ہیں، کچھ لوگ باہر والے ہیں، تو وہاں سے بھی ان کا جو ہے یہ چینلز کو ایکٹیویٹ کرنے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر ایک جو ہے نا وہ حملہ ہوگا ریاست پاکستان کے اوپر، جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی. تو آپ دیکھ لیجیے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، میں نے پوسٹ 20 جنوری کی بات کی تھی اور وہ 20 جنوری گزر چکا ہے، اب تو وہ ہونا ہے. لیکن جو مذاکرات چل رہے ہیں، جو بڑا گڈی کھیل رہے ہیں دونوں پارٹیز، تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اس سے وہ مذاکرات کو مذاکرات نہیں ہے اب. اچھا، اور اسٹیبلشمنٹ کے کوئی مذاکرات چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے تمام سیاسی جماعتیں برابر ہیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہے، چاہے جماعت اسلامی ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے جے یو آئی ہے. مطلب کوئی بھی جماعت ہے، ان کے لیے ان کا کیا تعلق ہے سیاست سے؟ سیاست سے ان کا تعلق ہونا نہیں چاہیے. اور وہ بیسکلی کیونکہ ہمارے ملک میں ایک ہسٹری گزری ہے،
پالیٹکس میں ان کا ایک رول رہا ہے، لیکن اس طرح کہہ دینا کہ جی کہ وہ اب سب کرتا دھرتا اسٹیبلشمنٹ ہے، تو یہ بات غلط ہے. 9 مئی کا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ سیاسی جماعتوں کے اندر ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ اور اس سیاسی جماعت کے بیچ میں برج ہیں. بالکل رابطہ ہے ان کا، ایسا نہیں کہ رابطہ نہیں ہے، لیکن کیا فیصلے ان کے ہو رہے ہیں، مذاکرات کیا انہوں نے کامیاب کرنے ہیں یا ناکام کرنے ہیں؟ نو. یہ مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی دونوں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس کا انحصار ہے، کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات والا ماحول نہیں بنانا چاہتی. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم مذاکرات کرنے ہیں، پھر آپ نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی، پھر آپ نے چارٹر آف ڈیمانڈ دینے میں جو اتنا وقت ضائع کیا، اور آپ کہتے ہیں جی کہ 7 دن کے اندر اندر جو مذاکرات تحمل کا نام ہے. مذاکرات میں آپ نے پیشنس شو کرنی ہوتی ہیں، مذاکرات میں بھی آپ ایک حکمت عملی اسٹریٹجی سے چلتے ہیں، کچھ چیزیں اپنی ان کی مانتے ہیں، کچھ اپنی منواتے ہیں. ایک اس طریقے سے بھی مذاکرات ہو سکتے تھے کہ دونوں فریقین حکومت اور پی ٹی آئی وہ دونوں جب واک آؤٹ کرتے مذاکرات سے تو دونوں کامیاب ہوتے. اچھا ممکن تھا نا. لیکن حکومت آپ کے خیال میں کیا دے سکتی ہے پی ٹی آئی کو؟ ریلیف، بانی پی ٹی آئی حکومت کی کے پاس رہائی؟ ہی تو دینے کچھ کو ہے ان کو، ایک ورکنگ ریلیشن ہی مانگ رہی ہے حکومت ان سے، اور کیا مانگ رہی ہے حکومت نے؟ کیا مانگا ان سے آپ بتائیں نا مجھے. حکومت مانگ رہی ہے کہ جی فائنل کال نہ دیں، سول ڈس اوبیڈینس کی کال نہ کریں، انرسٹ جی نہ پتہ کریں. انہوں نے کہا جی کہ سول ڈس اوبیڈینس کی کال اپنی جاری رکھیں، حکومت نے کہا ہے. حکومت نے یہ نہیں کہا کہ مت جاری کریں، نو، آج بھی کنٹینیو ہے وہ، تو حکومت پھر بھی مذاکرات ہو رہے ہیں. اچھا، اس کے بغیر مذاکرات کر رہی ہے نا. اب جو مانگ رہے ہیں یہ جوڈیشل کمیشن، آپ مجھے بتائیں، ویسے وسیم بھائی آپ ماشاء اللہ میرے سینئر ہیں، آپ یہ بتائیں کہ جو سپریم کورٹ کے اندر کے ماحول ہے آج کا، جو تماشا لگا ہوا ہے کہ انٹرنل رفٹس جو ہیں، جو گروپنگ ہے، جو جسٹس منصور شاہ صاحب نے توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ کی ہے ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ماحول ہے ججز کا اس ٹائم اپنے گن صاف کرنے کے علاوہ کوئی اور کام کریں؟ وہ سیاست کا گن صاف کر سکتے ہیں کیا؟ ان کو پڑھنا چاہیے ایسے ماحول میں؟ آپ بتائیں مجھے. نہیں، لیکن ایک جج کو تو تعینات کیا جا سکتا ہے، 1-2 ججز پہ مشتمل کمیشن تو بن ہی سکتا ہے. اس پہ تو بات ہو رہی ہے. میرا خیال ہے حکومت 9 مئی پہ کمیشن نہیں بنانا چاہتی، لیکن جوڈیشل کمیشن جو 26 نومبر کے حوالے سے اس پہ تو شاید بات ہوگی. آپ کے خیال میں اس سے کوئی نکلے گا کوئی چیز مذاکرات؟ دیکھیں جو بات یہ ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ ایک ایشو ایسا ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف گلٹی ہے، اور اگر یہ اس کو میں کمیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں تو ایسا ایویڈنس موجود ہے جس کے اوپر 9 مئی ایک سازش تھی، ایک فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا. 9 مئی ریاست پاکستان کے اوپر ایک منظم حملہ تھا، اور یہ چیز ثابت شدہ ہے. یہ چیز ثابت شدہ ہے. وہ ایویڈنس جو کہ بظاہر کسی کورٹ آف لاء میں آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے، کیونکہ آصف سعید کھوسہ صاحب نے جو ویڈیو ایویڈنس سے متعلق اتنے سخت پیرامیٹرز طے کر دیے تھے، لیکن وہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے اندر جب وہ کمیشن بنے گا اس میں یہ چیزیں میرے خیال سے بائنڈنگ نہیں ہوگی وہ ججمنٹ، تو اس کے اوپر وہ اپنی فائنڈنگ تو دے سکتے ہیں نا، ان کا فرانزک کروا سکتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی پہ کمیشن بنانا یعنی حکومت کے حق میں ہے، حکومت کے حق میں ہے، لیکن میٹر یہ ہے کہ وہ 9 مئی پر کمیشن بنا کر جو عدالتوں کے اندر میٹرز آلریڈی آگے اتنے ایڈوانس جا چکے ہیں، کیا دانش مندی ہوگا؟ کیا ان کو سٹاپ کر کے دوبارہ نئی سرے سے چیز تحقیقات ہو سکتی ہیں؟ میرے خیال سے جو کام چل رہے ہیں، دیکھیں اس میں نقصان یہ ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ 9 مئی میں سہولت کاری کے نتیجے میں کوئٹ ہو گئے ہیں، تو پھر کیا تحریک انصاف لکھ کے دے گی کہ ان کو گرفتار کر لیں دوبارہ؟ کیا وہ لوگ اس کے لیے ایگری کریں گے؟ پھر ہر بندے کا اپنا تھرڈ پارٹی رائٹ آتا ہے. یہ سیاسی جماعت اب ہزاروں لوگوں کی یا سینکڑوں لوگوں کی اس کے جو ہے نا وہ ان کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی. پھر ہر بندہ ایجیٹیٹ کرے گا اپنا کیس، تو اس لیے ایک ان نیسیسری ایکسرسائز ہوگی. لیکن تو گورنمنٹ نے مذاکرات شروع کیوں کی ہیں پی ٹی آئی سے؟ کیا فائدہ ہے اگر آپ نے کمیشن بھی نہیں بنانا، ان کو بھی کچھ نہیں دینا، حکومت کو چاہیے بھی کچھ نہیں ان سے، تحریک بھی بے شک چلا لیں، تو کوئی تو وجہ ہوگی نا شروع کیے. کیا اس کا تعلق؟ انہوں نے کہا جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جو کر لو. پھر ڈیمانڈس بھی پیش کی ہیں، پھر ڈیمانڈس کے اوپر ساتھ دھمکیاں بھی لگاتے ہیں. پھر عمران خان صاحب کے جو ٹویٹ چلتے ہیں، دیکھیں یہ تو مینڈیٹ انہوں نے طے کر رہے ہیں کہ ہم نے کس موضوع پر بات کرنی ہے. چارٹ آف ڈیمانڈ دے دی، انہوں نے 2 دے دی. مطلب انہوں نے بیسکلی حکومت چاہ رہی تھی کہ یہ ہم سے این آر او مانگیں، اب ان کے پاس تحریری این آر او آ گیا. اب وہ یہی کہیں گے جب آج مذاکرات، ابھی تو نہیں کہہ رہے، جب مذاکرات ناکام ہوں گے تو حکومت یہ ان کو بار بار دکھائے گی، یہ دیکھیں لے کر، ٹھیک ہے، وہ دکھائے گی کہ جی ہم سے انہوں نے این آر او مانگا. لیکن اس میں تو انہوں نے اور چیزیں بھی ڈال دی ہیں نا کہ جی آپ نے 26 نومبر کو پتہ نہیں کیا کیا کیا، ہمارے ساتھ ظلم بھی ہوا، اس کو بھی ریکارڈ پہ وہ لے آئے ہیں. یعنی پی ٹی آئی نے بھی اپنی اسمارٹ گیم کھیلی ہے. دیکھیں جی پولیس والوں کو جو عام لوگ نہیں تھے، یعنی جو یونیفارم میں بندہ تھا وہ عام نہیں تھا،
ڈی چوک میں. اور ایسے ہمارے بہت سے ایسے جرنلسٹ ہیں جو گواہی دے رہے ہیں. طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں جا کر انہوں نے بولا کہ ہم نے کسی بھی پولیس والے کے پاس ہتھیار نہیں دیکھا. پولیس کو منع کیا گیا تھا ہتھیار تھی آگے پولیس تھی نا, فوج تو پیچھے تھی, رینجرز بھی بغیر اس کے تھے بندوقوں کے. تو پھر ایسی کنڈیشن کے اندر جو پولیس والوں کو گولیاں لگی ہیں, جو وہاں پر گولیاں لوگوں کو زخمی ہوئی ہیں, جو فائر آرم انجریز ہوئی ہیں, تو پھر گولی کس نے چلائی آپ بتائیں نا. کیا پولیس والوں نے خود کو گولیاں مارنی شروع کر دی تھی؟ لیکن اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے نا. گولی کس نے چلائی؟ گولی چلی تو ہے, گولی چلی ہے نا, چلی ہے کیونکہ زخمی لوگ گئے ہیں اسپتالوں میں گئے ہیں. افغانی کون لے کر آئے تھے؟ ٹی ٹی پی کا حملہ کون لے کر آیا تھا؟ میں تو نہیں لے کر آیا تھا, آپ تو نہیں لے کر آئے تھے. سیاسی جماعت کے اندر ایک ملیشیا کے لوگ آ گئے, ایک ملٹنٹ ونگ کے لوگ آ گئے. وہ کیوں آئے؟ ٹی ٹی پی کے لوگ کیوں آئے؟ فتنہ خوارج کے لوگ کیوں آئے؟ آئے نا. تو عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں وہ لوگوں کے خلاف, ان کے ایویڈنس پیش کر کے ان کو تو زیادہ دلوائی جانی چاہیے. جن کا تو ہو رہا ہے نا, جوڈیشل پروسیس تو آپ کا ہمارے سامنے ہی ہے نا. ہمارا سسٹم ایسی ہے کہ دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیں کہ اے پی ایس کے بعد ہمیں فوجی عدالتیں کیوں بنانی پڑی تھی؟ کیونکہ اے ٹی سی کے ججز سزا نہیں دیتے تھے, ڈرتے تھے. ان کے خاندان کو جو ہے بم سے اڑانے کی دھمکی آتی تھی. اس ملک میں یہ حقیقت ہے نا. عمران خان صاحب نے بھی اتفاق کیا تھا نا, اور عمران خان صاحب کے دور میں بھی سزائیں ہوئی تھی نا ملٹری کورٹس میں, یہ نہیں ہوئی تھی؟ سنسد کلاس کے تحت ہوئی تھی نا. آپ نے کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ برقرار رکھے گی؟ سپریم کورٹ نے کے فیصلے سے مشروط کر کے دی ہیں سزائیں. اگر اس کے پاس لیگل ایک بیکنگ تھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی, تو جو ابھی فوجی عدالتوں نے سزائیں دی ہیں وہ بھی تو عدالتی حکم کی بیکنگ ہے نا. کل وہ اگر کہتی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ٹرائل, تو ٹھیک ہے واپس ہو جائیں گی. وہ غیر آئینی کام نہیں کیا. یہ بھی دیکھیں نا, یہ کیا باتیں کرتے ہیں لوگ کہ جناب انہوں نے ملٹری خود ہی بنا کے چلا دی ہیں. بھائی جتنا عرصہ سپریم کورٹ نے روکی رکھا وہ روکی رہے. جب سپریم کورٹ نے اجازت دی تو انہوں نے کہا ہمارے فیصلے سے مشروط ہو گئے آپ کے فیصلے. اور ابھی بھی یہ چانس ہے کہ وہ سارے فیصلے بھی وہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اڑا دے فیصلے. تو اگر اڑا دیں گی تو پھر جو لوگ رہا ہو گے وہ تو ڈاکٹرن آف پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے. لیکن جن لوگوں کی ابھی کیس انڈر ٹرائل ہے یا جنہوں نے اپیلز کی ہیں, ان کا پھر ری ٹرائل ہوگا, اور اس میں پھر دوبارہ ٹرائل لگے گا, ری ٹرائل ہوگا, ٹائم لگے گا. اچھا یہ سال ٹرمپ صاحب کی اناگوریشن بھی ہو گئی. آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا سال ہے؟ نہیں, عمران خان صاحب باہر نہیں آ رہے. اس سال باہر نہیں آ رہے, اگلے سال بھی نہیں آ رہے. آپ اتنے کانفیڈنٹ کیسے ہیں؟ پاکستان میں اتنا کچھ بدل جاتا ہے. جی آپ دیکھیں نا, جب عمران خان صاحب الیکشنز کی بات ہے, میرا کسی نے انٹرویو کیا تھا, ان کا عمران خان صاحب آئیں گے. میں نے کہا جی, کہتے سب سمجھ رہے تھے کہ عمران خان جی 2-4 مہینے باہر آ جائے گا. تو میں نے کہا جی الیکشن ہو گیا, انہوں نے کہا جی باہر آ جائے گا. میں نے کہا نہیں آئیں گے. پھر انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 4 مہینے بعد باہر آئیں گے. پھر وہ اپنی کتنی ڈیٹ سن لی ہیں. لوگ کہہ رہے تھے کہ دسمبر میں آ جائیں گے. ٹرمپ جب الیکشن جیتے تھے نومبر میں, تو دسمبر میں باہر آ رہا ہے. آئے نہیں آئے. جنوری بھی آ گیا نا, 20 جنوری گزر گیا. نہیں, لیکن یہ آفر واقعی میں ان کو پیش کی گئی تھی گنڈا پور صاحب کی طرف سے کہ جی بنگالہ شفٹ ہو جائیں. نہیں, گنڈا پور صاحب نے یہ بات کی ہے, علی مین گنڈا پور صاحب نے یہ بات کی ہے. دیکھیں یہ بات یعنی مقتدر حلقوں تک پہنچائی ہے کہ ان کو بنگالہ شفٹ کیا جائے, یہ بات ہے, یا ان کا پیغام پہنچایا ہے؟ کیونکہ بانی پی ٹی آئی یہ کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو یہ پیغام ملا گنڈا پور کی طرف سے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ آپ بنگالہ شفٹ ہو جائیں اور خاموش ہو جائیں. یہ صحیح ہے؟ وہ کہنا اللہ ایک ہے تو مان لیں, اس سے زیادہ بات نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کی کوئی بات نہ مانیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کون سا ایک شخص بتا دیں پی ٹی آئی کے اندر جو عمران خان صاحب کی گارنٹی دے سکتا ہو. چلیں اس کو چھوڑ دیں جی, پورے پاکستان میں ایک شخص بتا دیں جو کہہ دے کہ جی ہم جو بات کہیں گے ہمارے کہے سننے میں عمران خان ہے. بشرا بی بی کہہ سکتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بشرا بی بی کی بات بھی نہیں مانتے, ان کی بات بھی نہیں مانیں گے. وہ شخص یہی ان کی رہائی میں رکاوٹ ہے. مطلب ان کی اپنی نہیں, بشرا بیگم کی اپنی کیا ہے, پہلے بیٹے نہیں کیا تھا انہوں نے جو باتیں کر کے بات چیت. بشرا بیگم کا بھی رابطہ تھا اسٹیبلشمنٹ سے. بھائی جس دن وہ پہلی مرتبہ اریسٹ ہو رہی تھی نا, اریسٹ دینے کے لیے آ رہی تھی, تو آپ کو یاد ہے وہ لیٹ ہو گئی تھی, ڈیرا لیٹ پہنچی تھی. کیوں لیٹ پہنچی تھی؟ رابطہ تھا جی, ملاقات تھی ان کی, ملاقات کر کے آئی تھی اسلام آباد کے اندر. جی جو بالکل پچھلی دفعہ, جو بالکل پہلی دفعہ جب وہ اسلام آباد کی بڑی اچھی بیکری سے ان کو ناشتہ بھی کروایا گیا. جب رہائی ہوئی تھی تو تب بھی. اچھا, تو کیا ان کے ذریعے مذاکرات ہو رہے تھے؟ ان کی بات چیت ہو رہی تھی, تو کوئی وہ ناکام ہو گئے ہیں کیا؟ بیچ میں پاز آ گیا تھا. بشرا بیگم نے اپنی کریڈیبلٹی کھو دی ہے. بشرا بیگم نے جو بات کی اپنی بات پر قائم نہیں رہی, تو بشرا بیگم کی گارنٹی کون لے گا؟ گارنٹی وہ دیتا ہے جس کی کو اپنی کریڈیبلٹی ہو. انہوں نے کیسے کھوئی؟ جو ادھر آ کے ڈی چوک پہ آ کے جو باہر نکل کر انہوں نے جو حملہ کیا تھا اسلام آباد پہ 24 نومبر. اچھا ہاں جی, دیکھیں قسمیں وعدے سب لوگوں سے لیے, لیکن پھر خود بھاگنا چاہیے تو پھر ورکرز نے روک لیا.
پھر نکلوایا ان کو. میں سمجھا گرفتار ہوگی. آپ نے اس وقت یہی خبر دی تھی کہ گرفتار ہوگی؟ ہاں نہیں خبر غلط تھی, خبر غلط تھی, گرفتار نہیں تھی. ہاں بالکل گرفتار, تھوڑا سا ان کو سہولت کاری دی گئی تھی, ان کو راستہ کھولا گیا. اچھا آپ کے خیال میں سسٹم چلتا رہے گا, کتنا عرصہ چلے گا یہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ؟ دیکھیں شہباز صاحب کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. پھر وسوسے کیوں آ رہے ہیں؟ وسوسہ کوئی ہے ہی نہیں. اچھا یہ ہاں یہ ایک تاثر بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے چند حلقوں کی طرف سے. دیکھیں نا, اب بیرسٹر گور صاحب کی ملاقات ہوئی. بیرسٹر گور صاحب کی ملاقات جو ہے صرف ایک ہی ایجنڈا تھا ان کا کہ جناب ملک میں جو دہشت گردی کا خاتمہ ہے وہ تھا. وہ بیرسٹر گور صاحب کا جس ایجنڈا ہے وہی میرا بھی ایجنڈا ہو سکتا ہے, وہ آپ بھی وہی چاہیں گے. کون چاہے گا پاکستان میں دہشت گردی؟ بیرسٹر گور صاحب کو دہشت گردی پہ کیا ایکسپیرینس ہے؟ وہ کون سا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں؟ ایک سیریمونیل سیلف پروکلیمڈ ہیڈ ہیں پولیٹیکل پارٹی کے. وہ چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. حالانکہ الیکشن کمیشن کو مانتا نہیں ہے, بٹ وہ وہاں پہنچ گئے. جب آرمی چیف کے پاس جہاں پر انہوں نے ملنے گئے تھے, وہ دروازہ کھلا تو آمنے سامنے آ گئے. اچھا اچانک ہوا؟ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ نہیں, وہاں پر میٹنگ تھی, یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ تھے. اور ظاہری بات ہے جن صاحب نے ان کو وہاں سے ریسیو کیا, جو لے کر آئے, ان کا خیال تھا کہ کسی جگہ بیٹھیں گے پھر دیکھیں گے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن ایک دم آمنا سامنا ہو گیا تو پھر ملاقات ہوگی. انہوں نے پوچھنا تھا, ان کی اپوائنٹمنٹ اس طرح کی مطلب میرے خیال سے طے نہیں تھی, اس وجہ سے DGSP نے ان کا نام بھی نہیں دیا اور ان کی تصویر بھی ریلیز نہیں کی. اچھا جی, تو ملاقات میں ان کو کیا کوئی یقین دہانی ملی تھی ان کو؟ نہیں مطلب بڑے ایک اچھے ماحول میں, خوشگوار ماحول میں بات ہوئی, اور ہونی چاہیے. وہ اس ٹائم پولیٹیکل پارٹی کو, بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے, سب سے بڑی جماعت ہے, اس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں. ہیڈ تو وہ ہیں, علامتی ہیڈ ہیں, لیکن شاید ان کی پارٹی میں وہ اہمیت نہیں ہوگی جتنی عزت ان کو آرمی چیف نے دی ہے. اچھا پارٹی میں شاید لوگ ان کو اتنی عزت نہیں دیتے جتنی چیف آرمی اسٹاف نے دی ہے, جو کہ وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کو دیتے ہیں. اچھا انہوں نے ان کو پھر بھی ایز اے پارٹی ہیڈ لیا, اور ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کی تقریر میں سنتا ہوں. اچھا یہ بھی میرے سورسز بتاتے ہیں. جی بالکل, وہ آرمی چیف نے ان سے یہ بات کی ہے. اور کوئی ایشورنس ملی ہے کہ کچھ بھی نہیں جی, سیاسی بات نہیں کی. انہوں نے کہا جی میں آپ کی پارلیمنٹ کے اندر جو تقریر ہوتی ہے وہ سنتا ہوں. اچھا, اور سیاسی طور پہ انہوں نے اس پہ کوئی ایشورنس؟ سیاسی بات. اچھا آپ کا راوی کون ہے؟ میں خود حسن ایوب نام ہے راوی کا. آپ نے انٹرویو کیا تھا نا یار, بھول گئے؟ ہاں لیکن آپ نہیں وہ وی نیوز کے لیے نہیں کیا تو. اچھا ٹھیک ہے. ہاں تو مطلب آپ کا راوی آپ خود ہی ہیں, خود ہی چین لکھتے ہیں اور بے چین کبھی نہیں ہوتے؟ فردوس صاحبہ جو کہ سپریم کورٹ میں PR دیکھتی تھی کچھ عرصے کے لیے, تو جب میری ان سے 1-2 میں نے ٹویٹس کیے تھے, راوی چین لکھ رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ اس کو اپنی جو ہے نا وہ سگنیچر لائن بنا لیں. تو یہ ان کا کہنا تھا, اس پر میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ راوی کہہ دیا, سگنیچر لائن بنا دی. تو پھر اس کے اوپر بلکہ میری کل ان سے بات ہو رہی تھی ٹیلی فون پر, تو میں ان سے بات کہتی کہ کتنا مشہور ہو گیا. کہتے ہیں دیکھا, میں نے کہا جی آپ کی گائیڈنس تھی, اس کے اوپر میں نے امپلیمنٹ کیا, آپ کا مشورہ تھا تو میں نے کیا, تو اس پر یہ ہو گیا. تو اب یہ چیز راوی کی, ویسے انہوں نے اس ٹائم مطلب راوی مشہور نہیں تھا, نام راوی مشہور نہیں تھا, حسن ایوب جانتے تھے لوگ. اچھا تو یہ PTI کے ساتھ آپ کا کوئی مسئلہ ہے؟ جو آپ کی ہمیشہ اکثر ٹویٹس اور یہ چیزیں PTI کے لوگ آپ پہ اعتراض بھی بہت اٹھاتے ہیں کہ جی آپ کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیشہ ان کے خلاف ہی ہوتی ہیں. PTI ایز اے جرنلسٹ مطلب PTI سے آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, جیسا ان کا رویہ ہے میرے ساتھ, میرا ویسا رویہ جواباً ہے. میں چاپلوسی نہیں کر سکتا. جب میں چاپلوسی نہیں کروں گا, سچی بات کروں گا, اس پر ان کو تکلیف ہوتی ہے, گالیاں دیتے ہیں, تو میں گالی تو نہیں نکالتا, وہ میرا ظرف ہے, ٹھیک ہے. وہ اپنی ماں بہن کو گالی نکالتے ہیں تو نکالتے رہیں, مجھے فرق نہیں پڑتا. تو پھر جو اس طرح کی بات کر رہا ہو تو میں ان کو پھولوں کے ہار پیش کروں گا. اگر میری فیملی کو ٹارگٹ کریں گے تو ہاں کئی لوگ ہوتے ہیں جب وہ ٹارگٹ کرتے ہیں تو لوگ سہم جاتے ہیں, تو میری عادت نہیں ہے. میری طبیعت ہے کہ کوئی اگر بات کرے گا تو میں لڑ پڑتا ہوں. آئی ڈونٹ ریلی کیئر. اچھا آپ کو بتاؤں, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, انہوں نے بطور کووڈ کا ٹائم تھا, بطور سینئر پیونی جج, کون سے جج تھے جن سے انہوں نے لیا تھا ایکٹنگ چیف جسٹس کا, گلزار صاحب شاید باہر گئے تھے, عمر صاحب بندیال صاحب سے انہوں نے ایکٹنگ چیف جسٹس کا جو ہے اوتھ لیا. جب نکلے باہر تو پھر میری ان سے کسی کوئی بات ہوئی تو وہ ایئر وائی پر بات کی, میں نے ان سے بات کی, تو پھر ہمارے آپس میں کافی ہارڈ ایکسچینج آف ورڈز ہو گئے جی. اچھا ہاں, تو میں تو بات یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے جج تھے, بڑے آنریبل آدمی تھے, لیکن جب مجھ سے کوئی ٹون چینج کرے گا تو جب ٹون چینج ہے تو جواب بھی ہے. آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ, آج بھی میرا ان سے رابطہ ہے, میں ان کو بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب, ان سے متعلق جو اس قسم کی گھٹیا غلیظ کمپین کی انہوں نے, اس کے باوجود انہوں نے ایک کنٹیمپٹ کی نوٹس کسی کو نہیں دیا. امیجن کریں, یہ بڑی اچھی بات. اچھا سپریم کورٹ آپ کی پرانی بیٹ ہے مجھے پتہ ہے, اور ہمیشہ آپ کرتے رہے ہیں, بڑی اچھی خبریں دیتے رہے ہیں سپریم کورٹ سے.
تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو موجودہ تناؤ شروع ہو گیا، جیسے منصور علی شاہ اپنا کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس بھی دے دیا، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کچھ ججز کھل کے سامنے آ گئے، یہ تنازع کدھر پہنچے گا، کون پریویل کرے گا آخر میں؟ یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے، بس اچھا، اتنا ہی ہے. آئین اور قانون کے مطابق اب وہ یہ کر نہیں سکتے جو کر رہے ہیں، وہ مس کنڈکٹ کرتے جا رہے ہیں، جتنا کریں گے اتنا پھنسیں گے. آئینی بینچ پریویل کر جائے گا؟ آئینی بینچ پریویل کرنا بات کی بات ہے جی. آئین پاکستان سب سے پہلے ہے، 26ویں آئینی ترمیم پہلے ہے. دیکھیں وہ اس کو یہ اختیار نہیں ہے جس کو آئین سازی جس کا اختیار انہوں نے کیا، اور وہ اختیار کر کے انہوں نے 3 ججز کا پینل رکھ دیا. اب آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، اب یہ آئین کی منشا ہے. اب آئین پاکستان کے تحت ایک کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا، وہ بن گئے جسٹس جیا آفریدی. یہ اللہ کے کام ہے، تسلیم کریں اس بات کو اور موو آن. لیکن وہ دل جلے ہیں. دیکھیں نا، عالیہ نیلم صاحبہ کو محترم جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے 3 نمبر سے اٹھا کر بنا دیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میں. پھر قدرت نے وہی ان کے ساتھ کیا. اگر وہاں پر یہاں پر سینیورٹی پرنسپل تھا تو ہائی کورٹ میں کیوں نہیں تھا؟ انہوں نے ووٹ دیا تھا نا، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ووٹ دیا تھا نا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا ووٹ ان کے حق میں تھا، بٹ انیشیٹر یہ تھے. ہاں، لیکن اب 26ویں آئینی ترمیم میں صرف سینیورٹی کا پرنسپل ہی کی پہ بات نہیں ہے نا، تو باقی سب بھی نئی بینچ بنائے گئے ہیں. ان کو تو پرابلم اس سے تھا نا، ان کو تو ایشو یہی ہے. وہ تو پھر اب کہتے ہیں کہ کیا ہمارا بینچ غیر آئینی ہے؟ تو دیکھیں 5 مرتبہ اسی نوعیت کے کیسز جب غلط لگے، ٹھیک ہے، اس لیے تو وہ الگ عدالت بن رہی تھی، آئینی عدالت. تو اس ٹائم انہوں نے کہا نہیں، آئینی بینچ بننا چاہیے. تو بینچ جب بنائیں گے آپ اسی عدالت کے اندر تو تھوڑی بہت کنفیوژن تو ہوگی نا. اس لیے غلطی ہوگی رجسٹرار سے. غلطی جو رجسٹرار آفس سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، سسٹم بنتے بنتا ہے نا جی. اس لیے الگ سیکریٹریٹ بنا رہے تھے نا. اس کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ بن رہا تھا. ہاں، لیکن جب کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جاتا جو کہ سیوڈی میں تھا، ٹھیک ہے جی، چارٹر آف ڈیموکریسی میں، چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ وہاں پر طے ہوئی تھی. اس کا اعلامیہ موجود ہے. عمران خان سیکریٹری تھے، مولانا فضل الرحمان سیکریٹری تھے، بھاگے نا پھر اس سے. کیونکہ اس ٹائم بھی ہمارے معززین 1-2 وکلا کے ذریعے سیاسی جماعتوں کو پیغامات بھجوا رہے تھے. یہ جو نہیں بن سکے. دیکھیں جسٹس جائیا آفریدی اپنا ان کا کیریئر دیکھ لیں، ٹوٹل آج تک ایک بھی کوئی پولیٹیکل ان کا فیصلہ نہیں ہے. ان کے ہر فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہے. بڑی امپورٹنٹ بات آپ کی وجہ سے میں کر رہا ہوں. ایک مجھے موقع بتا دیں جہاں پر انہوں نے 100 موٹو کا کیس بھی سنا ہو، وہ ریکیوز کر جاتے تھے. جتنے مقدمات تھے نا ثاقب نثار صاحب کے، اس کو وہ ریکیوز کر دیتے تھے. اور پھر انہوں نے قریبی قربت ہونے کے باوجود چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی جب اپنا کیس تھا تو اس میں ان کی اپنی درخواست جو تھی جس میں وہ وکیل تھے اس کو ریجیکٹ کیا اور سرینا عیسیٰ کی درخواست کو منظور کیا تھا. یہ ہے جسٹس جائیا آفریدی. انہوں نے ذاتی تعلق کو بھی نہیں نبھایا. آئین اور قانون کے سامنے جب رکھا تو فیصلہ وہ میرٹ پر دیتے ہیں. تو وہ سیاسی جج نہیں ہیں جی. لیکن جو معززین سیاست کے شوق کا ہے ان کو بہت زیادہ، جن کو بھی 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے وہ اپنی وضاحتیں پھر دوسری وضاحت جاری کر رہے تھے، ان کو ان وضاحتوں پر بھی وضاحت کرنی چاہیے کہ کیوں جاری کیا آپ نے. کہ جس دن آئینی ترمیم ہو رہی ہے تو آپ یہ سیاست کا کرنے کا بہت شوق ہے، استعفے دیں، سیاست میں آئے نا. جو گاؤنس پہن کر ججز والے، تو پھر آپ اس طرح نہ کیا کریں، یہ مناسب نہیں ہے. سپریم جوڈیشل کونسل شاید ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور پھر کچھ لوگوں کو اپنے کیے کا جو ہے وہ حساب دینا ہوگا. اچھا، بڑی خبر دے رہے ہیں آپ. یہ بتائیں کہ آخری خبر یہ ہے، اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ہائی کورٹ میں آپ کے خیال میں کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ بہت ہی اچھی ججمنٹ ہے. نیب آرڈیننس کو بھی دیکھیں تو نیب میں ہم یاد ہے پاناما کیس ہوتا تھا جی، بارے ثبوت نواز شریف ہے جی، چوری نہیں کی تو تلاشی دو. لیکن وہ ترمیم ہو گئی ہے نا. ایک منٹ، چوری نہیں کی تو تلاشی دو، یہ کرو وہ کرو، سیدھے نکالیں. معیار کتنا سخت تھا. وہی لوگ آج معیار کیا لے کر آ رہے ہیں یہاں. چوری وہ بیسکلی کیس بنایا گیا تھا، وہ کیس بنایا گیا تھا، نواز شریف کو اقامے پر نکالا تھا اور وہ پرانے مقدمات کو اٹھا کر آپ لے کر آئے تھے، پرانی ٹرانزیکشنز کو کہاں سے لے کر آئے تھے. یہ ابھی ان کے اپنے دور کا کیس ہے، یہ پرانا کیس نہیں ہے. یہ آپ بینیفیشری ہیں، آپ نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے، آپ نے اپنے عہدے کا ناجائز. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں آپ ٹرسٹ بنا ہی نہیں سکتے اپنا، اور وہ یہ ٹرسٹ لاز کہتے ہیں. تو یہ اس ٹرسٹ کی جو ہے نا وہ القادر ٹرسٹ کے چیئرمین بن گئے ہیں. ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر ٹرسٹی ہیں، بالکل ٹرسٹی نہیں، ٹرسٹ چیئرمین ہے. ٹرسٹی بشرا بیگم ہے اور جو آپ کی اہلیہ ہیں. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، جو ملک ریاض کے پیسے تھے اس میں کوئی کام یہ ڈیل این سی اے کی ڈیل ہی یہ تھی کہ جی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے جائیں پیسے.
جناب شہزاد اکبر صاحب گئے تھے, وہاں بتایا گیا تھا جی کہ ہم ARU ہے ایسٹ ریکوری یونٹ, اس نے جو بھی ریکوری کرنی ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گی. تو جناب تو آپ کا ریپرزینٹیٹو تھا نا, اگر ایک بات بتائیں مجھے, اگر UK کی گورنمنٹ کا اور ملک ریاض کا ایشو تھا, ٹھیک ہے, تو پھر شہزاد اکبر کیا کرنے جا رہے تھے سرکاری طور کے اوپر وہاں پر, ان کا تعلق کیا تھا, پھر کیبنٹ میں منظوری کی ضرورت کیا تھی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ. کانفیڈینشیلٹی نہیں ہے جی. آپ کو یہ بتاؤں NCA میں وسل بلور کون تھا؟ کون تھا وسل بلور؟ میرے جاننے والا آدمی ہے جی. اچھا. ہاں جی, وہ NCA کا ملازم ہے, اس نے اپنے بھائی کے تھرو کرایا تھا. وہ وکٹم رہا ہے ملک ریاض صاحب کا. ملک ریاض صاحب نے ان کو, بن یامین صاحب تھے اس ٹائم کے IG, انہوں نے ان کو ایئرپورٹ پہ جہاز سے اترتے ہوئے گرفتار کیا تھا. بس اتنی بات کروں گا, اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. چلیں مرحلہ اتنا ہی کافی ہے. IG سے گزرے یہاں پر IGP اسلام آباد پولیس کے, وہ وہاں پر کھڑے تھے اس کو گرفتار کرنے کے لیے. وہ NCA کا ملازم تھا, وہ گرفتار ہو گیا تھا. اچھا جی. اور اس وجہ سے پھر وہ لینڈ گریبنگ کا ہوا تھا. تو پھر جب ان کے سامنے ایشوز آیا, اور اس سے مزے کی بات ہے کہ NCA میں یہ بات ڈکلیئر کی تھی کہ میں NCA کا امپلائی ہوں اور یہ میرا بھائی ہے جو کمپلینٹ ہے. اچھا جی چلیں, بہت شکریہ جی, آج بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی آپ سے.